لاؤزے کی کتاب دا لیونگ ڈاگ چیپٹر نمبر 36 ریفائنڈ انڈرسٹینڈنگ یعنی بہتر تفہیم، فہم، سمجھداری، بہتر تفہیم۔ اس میں لاؤزے کہتا ہے کہ طے کرنے کے لیے اس سے پہلے غیر طے شدہ ہونا چاہیے۔ کسی چیز کو جب آپ طے کرتے ہیں تو اس کو پہلے غیر طے شدہ ہونا چاہیے، پھر ہی آپ اس کو طے کر سکتے ہیں۔ کمزور ہونے کے لیے پہلے کسی کو مضبوط ہونا چاہیے۔ کالعدم قرار دینے سے پہلے کسی کو قائم کرنا ہوگا، یعنی کسی کی نفی کرنے کے لیے بھی اس کا اثبات ضروری ہے۔ محروم کرنے کے لیے کسی کو پہلے فراہم کرنا ہوگا۔ اس کو بہتر اس طرح دیکھنا ایک بہتر تفہیم ہے، یہ بہتر فہم کی نشانی ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے۔ یہ کمزور کو مضبوط پر فتح دے گا۔ جیسے مچھلی کو اپنے گہرے تالابوں میں رہنا چاہیے، اسی طرح لفظ کہتا ہے کہ جیسے مچھلی کو اپنے گہرے تالابوں میں رہنا چاہیے، کسی ملک کے بہترین ہتھیار اور آلات کی دوسروں کے سامنے تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں لفظ یہی کہنا چاہتا ہے کہ بہتر تفہیم یہ ہے، اس کا پہلے طریقہ کار کہ وہ اس کا چلن کیسا ہے، کہ طے کرنے کے لیے اسے پہلے غیر طے شدہ ہونا چاہیے۔ کمزور ہونے کے لیے پہلے کسی کو مضبوط ہونا چاہیے۔ کالعدم قرار دینے سے پہلے کسی کو قائم کرنا ہوگا، پھر ہی آپ کسی کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ اس کو بہتر تفہیم کہا جاتا ہے۔ یہ تفہیم جو ہے یہ کمزور کو مضبوط پر فتح عطا کرتی ہے، اس طرح کی تفہیم۔ اور اس سے آگے وہ بات کرتا ہے کہ جیسے مچھلی کو اپنے گہرے تالابوں میں رہنا چاہیے، کسی ملک کے بہترین ہتھیار اور آلات جس کی آج کل سر عام نمائش ہر ملک کرتا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں، اپنے بہترین ہتھیار اور آلات کی انہوں نے نمائش لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ لفظ کہتا ہے کہ اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے دشمنوں کو، آپ کے مخالفوں کو آپ کا وزن جانچنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کا وزن ناپ لیتے ہیں اور پھر اس سے آگے کی اسٹریٹجی بناتے ہیں اور آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ تھا لوزے کا بہتر فہم، چیپٹر نمبر 36 ریفائنڈ انڈرسٹینڈنگ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا فیس بک پیج نگاہ NIGAH، اس کو بھی فالو کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کا اور میرا یہ علمی سفر چلتا رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔